یہ کیا بات ہوئی؟ کچھ لوگ کہتے ہیں شب برات کی کوئی حقیقت ہی نہیں، اور جو اس کی حقیقت بیان کر رہے ہیں وہ تو کہتے ہیں ڈھول بجاؤ، ناچو، بڑی بڑی لائٹیں لگاؤ، حلوے بناؤ، بازاروں میں پھرو، پٹاخے بجاؤ۔ حیرت کی بات ہے، یہ شدت کے ساتھ منع کرنے والے بھی اپنی جگہ درست نہیں ہیں، اور وہ شدت کے ساتھ شب برات منانے والے بھی اپنی جگہ درست نہیں ہیں۔ بھولے بھالے مسلمانوں کا بینڈ باجا بجا دیا ان لوگوں نے۔ یہ ساری بیماریاں ہمارے ملک میں ہی ہیں، باہر نہیں ہیں کہیں، کیونکہ پتہ ہے نا یہاں تو مرید ہیں، سیاست میں بھی لوگ لوگوں کے مرید ہیں، مذہبی طور پر بھی لوگ لوگوں کے مرید ہیں۔ یہاں قرآن اور حدیث کو بعد میں دیکھا جاتا ہے، اپنے پیر کو پہلے دیکھا جاتا ہے۔ چودہ شعبان کا دن گزرنے کے بعد جو رات آتی، پوری دنیا کے مسلمان اس کو نصف شعبان کی رات کے نام سے جانتے ہیں۔ پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے متعدد احادیث میں، جن کی روایت امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، شعبان کی تعریف کی۔ اس مہینے کو رمضان کی آمد سے پہلے رسول اللہ نے اپنا مہینہ کہا کہ رمضان اللہ کا مہینہ ہے، فرمایا شعبان میرا ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے جس مہینے کو محمد رسول اللہ نے اپنا مہینہ کہا ہو تو اس کی راتیں جو ہیں مقدس ہی ہوں گی، اس کی گھڑیاں مقدس ہوں گی، اس کے دن مقدس ہوں گے۔ ہم نے جو شب برات منانی شروع کی تو ہماری جو رسم رواج ہم نے بنائے ان کو کئی مولویوں نے دیکھ کے سیدھا ہی کہہ دیا یہ تو اسلام میں ہے ہی نہیں، اور جنہوں نے کہا ہے انہوں نے بھی ساری ضعیف حدیثیں اکٹھی کر کے مسلمانوں کو کہا زور لگا دو، جتنے تم پٹھے کام کر سکتے ہو کر دو، بس رکنا نہیں۔ تو پھر شب برات کی حقیقت کیا ہے؟ وہ لوگ کیوں چپ ہیں جن کو حقیقت پتہ ہے؟ وہ بتاتے کیوں نہیں کہ اس رات کو کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا؟ دو گروپوں میں بٹے ہوئے ہیں، ایک کہہ رہا کچھ بھی نہیں کرنا تاکہ اس کو پتا میرے ساتھ ایسے لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کچھ بھی نہیں کرنا، اور ایک ایسے ہیں جو کہتے ہیں بہت کچھ کرنا ہے تاکہ ان کو پتا ہم اپنی عوام کو اس لیے کچھ کر سکیں گے تاکہ یہ کہیں کہ واقعی ہمارا مولوی ٹھیک کر رہا ہے کہ اس رات بہت کچھ کرنا ہے۔ تو ہمیں نہ ان کی سننی ہے نہ ان کی سننی ہے، ہمیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سننی ہے۔ اس بات میں کوئی دو رائے نہیں کہ شعبان کا مہینہ بڑی عزت والا ہے، بڑی برکت والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کو اپنا مہینہ بتایا تو یہی بہت بڑی بات ہے پہلے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے میں مستقل روزے رکھے ہیں۔ امی عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اس مہینے میں باقاعدہ حساب کتاب ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں آڈٹ ہوتا ہے، جیسے ہم دنیا میں آڈٹ کرتے ہیں مارچ کے مہینے میں، کہ کس نے سارا سال کیا کیا، کتنے پیدا ہوں گے، کتنے مر جائیں گے آئندہ سال میں۔ فرمایا میں چاہتا ہوں میرے رب کے سامنے جب اعمال جائیں تو وہ روزے دار کی حیثیت سے جائیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس رات کے متعلق کہا کہ جب بندہ اپنے رب سے مانگتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے معاف کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں۔ بالکل اس بات سے بالکل انکار نہیں کیا جا سکتا کہ حدیث کے مطابق یہ آنے والی رات مقدس نہیں ہے، بالکل مقدس ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان دنیا میں اپنے جاہ و جلال کے مطابق، اپنے معیار کے مطابق جو کائنات میں سب سے زیادہ بلند ہے، تشریف فرما ہوتے ہیں بعد نماز مغرب ہی، اور پھر صبح
تہجد کے وقت تک، فجر کی نماز تک اعلان ہوتا ہے بار بار کہ کوئی ہے مانگنے والا تو آج ہم سے مانگ لے، ہم اس کو دینے کے لیے تیار ہیں۔ امام ترمذی نے باقاعدہ اس پر باب باندھا ہے۔ جن لوگوں کو شوق ہے بحث و مباحثے کا کہ نئی حدیث اصحاح ستہ میں ہی ہونی چاہیے، تو امام ترمذی نے باقاعدہ اس رات کے اوپر ترمذی شریف میں پورا باب لکھا ہے۔ تو یہ جو رات ہے اب ہم کس طرح منا رہے ہیں؟ اب دوسری طرف آ جائے، ہم کس طرح منا رہے ہیں؟ عاشق تو وہ ہوتا ہے جو محبوب کے طریقے پہ چلے۔ میں مانتا ہوں محمد رسول اللہ اس رات کو قبرستان تک گئے، اس قبرستان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بھائی بہن نہیں ہے، اس قبرستان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امی نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے گئے۔ وہ تو رات کے اندھیرے میں گئے، اپنی امت کے لیے دعائیں مانگی۔ تم تو موٹر سائیکل پہ جاتے ہو چیختے چلاتے ٹولیاں بنا کے، تو کیا یہ سنت کے مطابق ہے؟ وہ تو گئے، ان کے لیے قرآن پڑھا وہاں جا کے۔ تم جاتے ہو غیروں کے طریقے پہ موم بتیاں گاڑ کے، پھول ڈال کے، تصویریں کھینچ کے فیس بک پہ ڈالتے ہو، کیا یہ سنت کے مطابق ہے؟ انہوں نے تو اس رات کو قیام کیا، نیت باندھی اپنے رب کے حضور 2 رکعت نماز کے لیے۔ تم جاتے ہو جلسے کرتے ہو اور جا کے جلسوں میں باہر رسگلے کھاتے ہو، گلاب جامن کھاتے ہو، بریانیاں کھاتے ہو، اور جو شاعر کلام پڑھتا ہے جس کا مقصد صرف پیسہ کمانا ہے، اس کو 500 روپے کے نوٹ دیتے ہو، نہ عشاء کی نماز پڑھتے ہو، نہ فجر کی نماز پڑھتے ہو، تو کیا تم نے سنت کے مطابق اس رات کو ادا کر دیا ہے؟ اگر وہ کہتے ہیں کہ کچھ نہیں کرنا، یہ کہتے ہیں بہت کچھ کرنا، تو دونوں ہی اپنی اپنی جگہ پر غلط ہیں۔ جو کرنا چاہیے وہ کرنے کے لیے تیار نہیں، اور جو نہیں کرنا چاہیے یہ وہ سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو اس کا مطلب دونوں نے ہی ایک خوبصورت موقع، اللہ تعالیٰ موقع عطا فرماتے ہیں بار بار اپنے بندوں کو اپنی طرف بلانے کا۔ اللہ موقع عطا فرماتے، تکلیف پہنچتی ہے نا، اللہ تعالیٰ موقع دیتے کہ بندہ مجھ سے رجوع کرے گا، لیکن بندہ تکلیف پہنچنے پر رجوع نہیں کرتا، دنیا میں اس کے قصوروار ڈھونڈتا ہے کہ کون کون اس تکلیف کے قصوروار ہے، اللہ سے رجوع نہیں کرتا۔ مؤذن کہتا ہے حی علی الصلاۃ، اللہ موقع عطا فرماتے ہیں آ جاؤ کامیابی کی طرف، بندہ اس کو نظر انداز کرتا ہے، اللہ تعالیٰ تو بار بار موقع عنایت فرماتے ہیں۔ سائل دروازے پر آ کے کہتا ہے کہ اللہ کے لیے کچھ دے دو۔ امام ابو حنیفہ نے لکھا ہے کہ صدقے کے اتنے زبردست اثرات دیکھے، فرمایا میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا جو بالکل ظالم قسم کے تھے، وہ بھی جب صدقہ دیتے تھے تو ان کو بھی فائدہ ہو کے ہی رہتا تھا۔ اللہ بار بار موقع دیتے ہیں کہ چلو آؤ ہم تمہیں موقع دے رہے ہیں بخشنے کا، آؤ ہم تمہیں موقع دیتے ہیں معاف کرنے کا، ہم تمہیں موقع دیتے ہیں اپنے آپ کو سدھارنے کا، ہم تمہیں موقع دیتے ہیں نیک بننے کا، ہم تمہیں موقع دے رہے ہیں اپنا مزاج بدلنے کا۔ لیکن بندہ ان موقعوں کو ضائع کرتا ہے۔ یہ خوبصورت موقع ہے شعبان کا مہینہ، اور شعبان میں یہ شب جو ہے اس سے بھی زیادہ خوبصورت رات ہے کہ اس رات میں ہم اپنے رب کو منا سکتے تھے۔ تو جب بندہ کسی کو مناتا ہے تو کیسے مناتا ہے جی؟ ہماری کسی سے بگڑی ہوئی ہو، ہم اگر وہ سڑک پہ مل جائے تو اس انتظار میں رہتے ہیں کہ یہ تھوڑا سائیڈ کو ہو جائے وہاں بات کریں گے، پیچھے پیچھے چل کے جاتے ہیں کہ اپنے گھر پہنچ جائے وہاں بات کریں گے۔ کیوں؟ اگر سرے بازار اس سے بات رکھوں گا، اپنا گلہ کروں گا، یہ مجھ پہ گلہ کرے گا تو 10 لوگ اور سنیں گے۔ اللہ معافی کے موقع دیتے، محمد رسول اللہ نے حکم دیا کہ معافی کے مواقع، معافی کے نوافل اپنے گھر میں ادا کریں تاکہ بندہ ہو، بندے کا رب ہو، بندہ اپنے رب سے کھل کے بات کر سکے، کھل کے رو سکے، کھل کے یہ کہہ سکے کہ مجھ سے فلاں رات میں یہ گناہ ہو گیا،
کھل کے یہ کہہ سکے کہ میں نے اپنے ماں باپ کے ساتھ زیادتی کی ہے، تمہیں موقع دیا کہ چلو آؤ الگ سے بات کر لیں، اپنا معاملہ نپٹا لے، تم نے کہا وہ موقع نہیں چاہیے، یہ موقع تو رات کو بدماشی کرنے کے لیے میسر کیا جائے گا۔ خوبصورت موقع ہاتھ سے چلا گیا۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہو تو یہ آپ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔